غصہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے، غصہ تباہی کا باعث بنتا ہے، غصہ بربادی کا باعث بنتا ہے۔ بعض اوقات غصہ کرنے کے بعد بہت ندامت بھی ہو جاتی ہے، غصے کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، غصے کی وجہ سے بندہ حسد کرتا ہے، غصے کی وجہ سے بندہ غیبت کرتا ہے، غصے کی وجہ سے بندہ چغلی کرتا ہے، غصے کی وجہ سے کئی گناہوں میں بندہ جا پڑتا ہے، غصہ کئی خاندانوں میں جھگڑے فساد کا باعث بن جاتا ہے، غصہ تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے، غصہ میاں بیوی میں طلاق کا باعث بن جاتا ہے، غصہ دو دوستوں میں تفریق کا باعث بن جاتا ہے، دو دوستوں میں جدائی کا باعث بن جاتا ہے، غصے کی وجہ سے کئی جگہوں پر کئی فسادات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، غصے کی وجہ سے لوگ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، غصے کی وجہ سے بندے کے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، غصہ کئی بیماریوں کو جنم لیتا ہے، اور کئی مرتبہ جو ہے وہ غصے کی وجہ سے بندہ گناہ کر ڈالتا ہے، اور ایسے گناہ کر ڈالتا ہے جن کے متعلق جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے متعلق آیا کہ وہ ان کا جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ جہنم کے اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ تو یہ غور کرنا چاہیے کہ جب غصہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا غصے کو پی جاتے ہیں؟ غصے پر صبر کرتے ہیں؟ غصے پر جو ہے وہ ہم لا حول شریف پڑھتے ہیں؟ کیونکہ غصے کا علاج بتایا گیا، جب غصہ آئے تو لا حول پڑھ لیا جائے، غصہ آئے تو تعوذ پڑھ لی جائے، غصہ آئے تو اگر کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، غصہ آئے وضو کر لیں، غصہ آئے تو تصور باندھ لیں مکہ مدینہ کا، اس سے جو ہے وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس ہمارا انداز کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غصے کا علاج اور اس معاملے میں محنت و مشقت برداشت کرنا کئی صورتوں میں فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں۔ ایک اور مقام پہ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدمی تو غصے میں خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈالے۔ ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ایسے غصے سے محفوظ فرمائے جس سے بندہ گناہوں میں جا پڑے۔ غصہ آتا ضرور ہے، فطری عمل ہے، مگر ایسے غصے سے بچیں کہ جس سے بندہ گناہوں میں جا پڑے۔ اللہ پاک ہم سب کو غصہ پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ غصہ پینے کا ثواب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ کوئی اگر شخص کسی کو غصہ آئے اور وہ پی جائے، اس حالت میں وہ نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا۔ اور غصے سے متعلق جو ہے، غصہ نہ کرنے سے متعلق نبی علیہ السلام کے فرامین بھی ملتے ہیں۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرما دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ مت کرو۔ پھر عرض کرتا ہے رسول اللہ وصیت فرما دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ مت کرو۔ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرما دیجیے۔ آپ فرماتے ہیں غصہ مت کرو۔ یعنی بار بار وہ وصیت کا کہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ مت کرو۔ تو یہ جو ہے وہ غصے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو درگزر کرنے والا بنائے۔